الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، نماز کے بعد چونکہ نکاح کی مجلس ہے، اس لیے خیال ہوا کہ نکاح کے متعلق کچھ عرض کر دیا جائے. دعا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص کے ساتھ کہنے اور سننے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اسلامی شریعت میں نکاح صرف سماجی معاہدہ ہی نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک بڑی عبادت ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا ہے کہ نکاح میں عبادت کی شان غالب ہے اور سماجی معاہدہ کی شان مغلوب ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نکاح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی سنت ہے. روایت میں آتا ہے: اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں اور 4 اعمال یہ انبیاء اور رسل علیہم الصلوات والتسلیم کی سنتوں میں سے ہیں. ان میں سے ایک نکاح بھی ہے. بہرحال یہ تمام انبیاء اور ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. اور سنت کا مقام کیا ہے وہ ہم جانتے ہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیاں، خوشحالیاں اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں مضمر فرمائی ہے. چنانچہ صرف ایک روایت سناتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ سنتوں پر عمل کرے گا محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتیں ہیں، محبت و عقیدت کے ساتھ جو بندہ سنتوں پر عمل کرے گا
اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 4 انعامات سے نوازیں گے۔ اب اگر آپ غور کریں گے تو یہ 4 انعامات ایسے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ کی طرف سے مل جائے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والے کے لیے پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کی محبت نیک لوگوں کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور نیک بندے ہیں ان کے دلوں میں اللہ سنت پر عمل کرنے والے کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور نیک لوگوں کے دل میں ہماری محبت کا آ جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑی اور عظیم سعادت ہے۔ اس لیے کہ نیک لوگوں کی جب توجہ ہماری طرف ہوگی تو اللہ تعالی ہمارے دل سے بھی دنیا کی محبت نکالیں گے اور اپنی محبت سے ہمارے اپنے دل کو آباد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی اور اس طرح شریعت سنت پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ایک بڑا انعام یہ ہوگا کہ نیک لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور دوسرا انعام سنت پر عمل کرنے والے کے لیے یہ ہوگا کہ جو لوگ فاسق و فاجر ہیں، ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیں گے۔ چنانچہ فاسق و فاجر اور ظالم قسم کے لوگ اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، نہ کوئی دینی نقصان کر سکیں گے اور نہ کوئی دنیاوی نقصان کر سکیں گے۔ گویا وہ دنیا میں بھی محفوظ رہے گا ہر اعتبار سے، اور ظالمین اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکیں گے۔ یہ سنت پر عمل کرنے کا دوسرا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے والے کے رزق میں کشادگی پیدا فرمائیں گے، وسعت پیدا فرمائیں گے۔ سنت پر عمل کرنے والا کبھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں اپنے فضل سے پورا فرمائیں گے۔ آج کل سب سے بڑی فکر جو ہم کو لاحق ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میری معیشت کا کیا ہوگا، میری اپنی ضرورتوں کا کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کے ہر شعبے اور ہر نقل و حرکت میں سنت پر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حوائج اور ضرورتیں اپنے فضل سے پورا فرما دیں گے۔ اور چوتھا انعام اس کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائیں گے۔ وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے گا، گمراہ نہیں ہوگا، اور اللہ کی طرف سے اس کی خاص مدد کی جائے گی کہ وہ بندہ موت تک اپنے دین پر جمع رہے گا۔ اور اس میں خاتمہ بالخیر کی بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ برے خاتمے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور دنیا سے جب جانے کا وقت ہوگا اللہ رب العزت اس حال میں اس کو اپنے پاس بلائیں گے کہ وہ اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ ہو کر اس دنیا سے جا رہا ہوگا۔ تو بہرحال آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سنتوں پر عمل کرنے کا کتنا بڑا انعام ہے۔ گویا دنیا بھی خوشحال اور آخرت بھی خوشحال ہو جاتی ہے۔ لیکن مسلمانوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کے جتنے ہمارے کام ہیں، جتنی نقل و حرکتیں ہیں، ان میں
مبارک طریقہ کیا ہے نہ ہمیں معلوم ہے اور نہ کبھی ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ ہم کبھی یہ معلوم کرنا ہی نہیں چاہتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کیا ہے، حالانکہ ہمارے لیے ان کو جاننا بہت آسان ہے۔ الحمدللہ ہمارے خطے میں تو علماء موجود ہے۔ مسلمانوں ایک بات اور ہے، امت کے علماء کی قدر کرو، ان کا بڑا مقام ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ وبرد مزاحہ نے ایک مقام پر بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی وہ ساری کی ساری کتابیں اللہ نے اوپر سے لکھ کر اتاری، لیکن یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی اخیری کتاب ہے اور جو قیامت تک کے لیے رہنما ہے، اس کو اوپر سے لکھ کر نہیں اتارا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس قلب پر اس کا القاء فرمایا، اور حضور اکرم علیہ السلام نے یہ قرآن امت کے علماء سے لکھوایا۔ یہ امت کے علماء کا مقام ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء پر اعتماد فرمایا اور ان کے ذریعے سے یہ قرآن مجید لکھوایا گیا۔ یہ امت کے علماء کا مقام ہے۔ آج کل یہودیوں کی اور اسلام دشمنی پر اترنے والوں کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ امت کو علماء سے کاٹ دیا جائے، چونکہ امت جب علماء سے کٹ جائے گی تو جہالت کا دورہ ہو جائے گا، امت کو پتہ نہیں ہوگا قرآن کیا کہتا ہے، امت کو معلوم نہیں ہوگا کہ حضور اکرم علیہ السلام کی سنتیں کیا ہے، اور ان کی جو نئی نسل ہے وہ بھی اسلام سے، شریعت سے، قرآن سے، سنت سے بالکل ناواقف ہوگی، لہذا ان کو جس طرف ہم چاہیں گے لے جا سکیں گے۔ اور واقعی بات یہی ہے کہ جب جہالت ہوتی ہے تو پھر لوگ جہالت کے ساتھ جہاں چاہتے ہیں امت کو اور اس کے افراد کو لے جاتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ علماء ہوں گے تو ہمارے درمیان علم کا چرچا ہوگا، اور جو ہم مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے یعنی ایمان اور دین، اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے والے یہی علماء ہیں، لہذا ان کی قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ امت کے جو علماء ہیں ان سے معلوم کرے، جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو پوچھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سنتیں کیا ہے۔ ہمیں دکان کھولنی ہو، تجارت کرنی ہو تو ہم معلوم کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کی کیا ہدایات دی ہے اور میرے آقا کی مبارک سنتیں کیا ہے۔ کھیتی باڑی کرنی ہے، بیوی بچوں سے ملنا ہے، دشمنوں سے ملنا ہے، اپنوں سے غیروں سے ملنا ہے، زندگی کے ہر شعبے کی سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ بہت جامع دین ہے جس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے۔ بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نکاح ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اور مبارک سنت ہے۔ اسی لیے نکاح کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو مسنون قرار دیا ہے کہ نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ اگرچہ یہ خطبہ واجب اور ضروری نہیں ہے، میاں بیوی جمع ہو اور وہاں گواہ موجود ہے، ایک ایجاب کرے دوسرا قبول کرے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، تو
نکاح وجود میں آ جائے گا۔ نکاح کے وجود میں آنے کے لیے خطبہ پڑھنا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں جو آیات کریمہ تلاوت فرمائی ہے، جن کو ہم نکاح کے موقع پر سنتے رہتے ہیں، ان آیات کریمہ میں قدر مشترک تقوی کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں ہی آنی چاہیے۔ تم اللہ کے تمام احکام کے فرما بردار ہو، اس حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ بہرحال تینوں آیات میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تقوی کہتے ہیں آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی خشیت پیدا ہو جائے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر اور احکام پر عمل کرنے والا بن جائے، اور جتنے بھی نواہی اور معاصی ہے ان تمام سے وہ بچنے والا بن جائے، شریعت کے ہر حکم کو پورا کرے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ جب کسی بندے میں اللہ تعالیٰ کی یہ خشیت اور یہ تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بندہ صرف اللہ کے احکام پر عمل ہی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے اوامر پر عمل کرنے میں اس کو لذت آتی ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، اور اللہ کے اوامر پر عمل کیے بغیر اس بندے کو چین نہیں آتا، اور معاصی سے وہ بندہ صرف بچتا ہی نہیں ہے بلکہ گناہوں سے بچنے میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے جب اس کے دل میں تقویٰ اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں، سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے دل کا حال سنواریں۔ پرانے زمانے میں دل کو درست کرنے کے لیے ہمارے مشائخ کی طرف سے بڑے بڑے مجاہدے کروائے جاتے تھے، تب جا کر دل کی اصلاح ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے بہت آسان طریقہ ہمارے لیے منتخب کیا ہے۔ اگر ہم اس طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کا حال سنور جائے گا، اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ زندگی ہی کیا ہے مسلمانوں جو اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق کے بغیر گزر جائے؟ وہ زندگی ہی کیا ہے؟ تو ہمیں ایک کام کرنا ہے جس سے ہمارے دل کا حال درست ہو جائے گا، دل سے اللہ کا تعلق اور اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ طریقہ یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ ہماری اپنی زندگی پر 3 دور گزرتے ہیں۔ ایک تو ماضی کا دور، گزرا ہوا زمانہ، اور ایک وہ زمانہ جو ابھی ہمارا چل رہا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور ایک وہ زمانہ جو آئندہ آنے والا ہے۔ ہر انسان ان 3 زمانوں سے اور 3 دور سے گزرتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اس کی نظر زمانے ماضی پر پڑے، گزرے ہوئے زمانے پر پڑے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو اپنے گناہ یاد آئیں گے، گستاخیاں یاد آئے گی کہ میں نے اپنے گزرے ہوئے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام توڑے ہیں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض اور ناخوش کیا ہے۔ اس کو اپنے گناہ یاد آئیں گے، تو اس وقت وہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ اللہ آپ کا گنہگار بندہ ہے،
اور گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، آپ معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیں گے، اور اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس کی بھی تلافی ہو جائے گی۔ تو ایک کام ہو گیا استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا جب ماضی کے اوپر نظر پڑے اور گناہ یاد آ جائے۔ پھر دوسرا دور ہے حال کا زمانہ۔ اگر حال میں انسان خوشحال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا فرما رکھی ہے، کوئی پریشانی کوئی بیماری اگر اس کو لاحق نہیں ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ پیارے اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کے بہت سے بندے بدحال ہیں، بیچارے تکلیفوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، ان کا دینی حال بھی اچھا نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، دین سے بھی دور ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اس شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے میری نعمتوں کا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، تو سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ تو اگر حال اچھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور خدا نخواستہ اگر حال برا ہے، معیشت تنگ ہے، بیماریاں ہے اور دیگر تکلیفوں میں آدمی مبتلا ہے، تو پھر وہ صبر اور دعا کرے، ہمت سے کام لے، اللہ تعالیٰ کی جو مرضیات ہیں، جو فیصلے ہیں، اس کے اوپر خوش رہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو بندہ اس پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ مصیبت میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور میرے اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے میں خوش ہوں، اللہ فرماتے ہیں یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا اور وہ بندہ بھٹکنے سے، اللہ کو ناراض کرنے سے وہ بندہ بچ جائے گا۔ تو صبر کرے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرے کہ پیارے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے میری یہ مصیبت دور فرما دیجئے۔ تین کام ہو گئے، استغفار نمبر 1، دوسرا کام شکر، تیسرا کام صبر اور دعا۔ اور جب مستقبل پر آدمی کی نظر پڑے تو بعض مرتبہ انسان کو بہت سارے اندیشے ہوتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں کہیں یہ مصیبت نہ آ جائے، کہیں یہ تکلیف نہ ہو جائے، کہیں ویسا تیسا نہ ہو جائے۔ جب اس طرح کا خیال دل میں آئے تو استعاذہ کرے، یعنی اللہ سے پناہ مانگے، ایسا کہے اللہ مستقبل میں اور آئندہ زمانے میں اس طرح کی کوئی پریشانی مجھ کو لاحق ہو جائے، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے مجھے ان تکلیفوں سے بچا لینا اور ان حالات سے دو چار نہ کرنا۔ تو یہ 4 کام ہو گئے۔ کوئی بندہ اگر یہ 4 کام کرے گا تو اس میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا، اور جب زندگی میں تقویٰ آئے گا پھر یاد رکھے یہ زندگی جنت بن جائے گی، پھر مشکلات اللہ کی طرف سے دور ہو جائے گی۔ ایک کام تو استغفار ہے، دوسرا کام شکر ہے، تیسرا کام صبر اور دعا ہے، اور چوتھا کام استعاذہ ہے۔ دل کا حال ہمارا سنور جائے گا اگر ہم یہ سب کام کریں گے، اور جب دل میں خشیت آئے گی تو اللہ کے احکام کو پورا کرنا آسان ہوگا، اس میں لطف آئے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں خاص طور سے تقوی کی آیات اس لیے تلاوت فرمائی کہ ہم نکاح کے معاملے کو شریعت سے خارج سمجھتے ہیں، شریعت سے باہر سمجھتے ہیں، اس لیے نکاح سے پہلے بھی طرح طرح کے خرافات، رسومات ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ کے جو طریقے ہیں وہ آج ہمیں محبوب ہو گئے ہیں، حالانکہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ میرے آقا تو سچے ہیں اور آپ سے بڑھ کر کون سچ ہو سکتا ہے؟ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ ذرا سوچو کہ اگر آخرت میں ہمارا حشر ان یہود و نصارہ کے ساتھ ہو گیا تو کتنی ذلت اور کتنی رسوائی ہو جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے والے جب حوض کوثر پر لائن میں کھڑے ہوں گے، فرشتے ان کو دھکا دیں گے، میرے آقا فرمائیں گے ان کو آنے دو۔ کہا جائے گا آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے؟ آپ کی سنتوں کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، یہود و نصارہ کے طریقوں سے محبت کرنے والے تھے، تو پھر ہمارا ہاتھ کون پکڑے گا؟ ایک ذات گرامی ہوگی جو میدان محشر میں ہمیں کام آئے گی، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر انہوں نے بھی ہمارا ہاتھ چھوڑ دیا تو پھر مسلمانوں ہمارا تو کیا بنے گا؟ اور جہنم کا عذاب کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ اس دنیا میں معمولی دھوپ ہمیں برداشت نہیں ہوتی، ایک کانٹا چبھ جاتا ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو کیا جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی ہمارے پاس طاقت ہے؟ تو مسلمانوں، ہم نے اس نکاح کے معاملے کو شریعت سے خارج سمجھا ہے، اس لیے نکاح سے پہلے بھی طرح طرح کے خرافات رسومات ہمارے معاشرے میں آ گئے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی اب ہمارے معاشرے میں نہیں رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ امت مسلمہ کے ہر معاشرے میں کوئی ذی حیثیت لوگ ہوتے تھے جو منکرات پر نکیر فرماتے تھے کہ تو ہماری قوم میں، ہمارے خاندان میں، ہماری بستی میں یہ ناجائز چیزیں آ رہی ہے، یہ رسومات آ رہی ہے، یہ نہیں آنی چاہیے۔ روک ٹوک کرنے والے بھی تھے، لیکن آج امت ان سے بھی اب خالی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے، غلط راستے سے لوگوں کو روکو۔ اگر تم نہیں روکو گے اللہ ظالمین کو تم پر مسلط کرے گا، اور پھر تم اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا۔ تو مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود ان رسومات کو اپنے معاشرے سے ختم کریں، اپنے گھروں سے نکالیں اور اس پر روک ٹوک کریں، کمیٹی بنائیں، اصلاح معاشرت کی فکریں کریں۔ کچھ لوگ علماء ہو، گاؤں کے ذی حیثیت لوگ ہو، اگر کسی کے یہاں شادی ہو اور ہمیں پتا چلے کہ بھلا بھلا خرافات ہو رہے، تو یہ اصلاحی جماعت وہاں پہنچے، جا کر ان کو سمجھائے بھائی ہم تو نبی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے نبی کے طریقے ہیں نہیں، تمہارے اندر کیسے آ گئے؟ اللہ کے حبیب ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کے حبیب کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو امت میں آج بھی ایمانی حرارت موجود ہے، لوگ سمجھیں گے۔ اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے، میں کوئی تقریر جگانے نہیں آیا، کیا فائدہ اس سے؟ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے اس سے کہ آپ ایک اصلاحی کمیٹی بنائیں، نوجوان بھی ہو، علماء بھی ہو، گاؤں کے ادھیڑ عمر کے، بڑی عمر کے کچھ لوگ ہو، 15-20 آدمی، کہ جب ہمارے معاشرے میں کون سے گناہ عام ہو رہے ہیں نکاح کے موقع پر، اور بھی کون سی خرابیاں آ رہی ہے، وہ کمیٹی اس کی فکر کرے، ان خرابیوں کو دور کرنے کی محنت کرے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں کیسی برکتیں پیدا فرماتا ہے، کیسا امن، کیسا چین، کیسا سکون ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہونے والے نکاح کو بھی اللہ